بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں، میں رانا عزیر ہوں۔ نادرگم ایک جانب ترنول جلسہ پاکستان تحریک انصاف کا رکوایا گیا، اور جس طرح سے رکوایا گیا وہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے کہ اب اس کے بعد حکومت کا مکروہ ترین چہرہ قوم کے سامنے بے نقاب ہو چکا ہے۔ سب سے پہلی بریکنگ نیوز پر آج ہم نے بات کرنی ہے کہ جنگ کے بٹن پر ہاتھ رکھ دیا گیا ہے حکومت کی جانب سے، اور پھر عمران خان کے خلاف جو اعلان جنگ ہوا ہے، آج عمران خان نے کہا کہ بس بہت ہو چکا ہے، ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے، اور کپتان نے تمام کشتیاں جلا دیں۔ ڈیالہ جیل سے بہت بڑی خبر ہے، اتنی بڑی خبر کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اب صورتحال آؤٹ آف کنٹرول ہے۔ عمران خان صاحب کا بڑا اہم ترین بیان سامنے آیا ہے، جس کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جنگ کس نہج پر پہنچ چکی ہے۔ اس حوالے سے تمام تر تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا، اور پھر دوسری خبر پر ہم نے بات کرنی ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس میں ہنگامہ کھڑا ہو چکا ہے، اور یہ بہت بڑا ہنگامہ ہے کہ ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس نے اس وقت سب کو بے نقاب کر دیا ہے۔ یہ ویڈیو کون سی وائرل ہوئی ہے، اس حوالے سے بھی مکمل ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا دیں، آنے والی تمام تر اپڈیٹس آپ کی خدمت میں بر وقت پیش ہوتی رہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے تو سپریم کورٹ سے جو بڑی خبر ہے کہ وہاں پر مبارک ثانی کیس چل رہا تھا، اور سپریم کورٹ نے مبارک ثانی ضمانت کیس میں وفاقی حکومت کی درخواست منظور کر لی، اور نظر ثانی فیصلوں کے پیراگراف 7, 42 اور 49C کو حذف کر دیا گیا کہ ہم کسی غلطی سے مبرہ نہیں ہیں، ہم سے غلطی ہو تو انا کا مسئلہ بنانے کی بجائے اصلاح کی جائے۔ سپریم کورٹ کا جو تحریری حکم نامہ ہے وہ چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ نے پڑھ کر سنایا، اور چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب نے اپنے ہی فیصلے کو لدم قرار دیا، اور اس فیصلے میں جو چیزیں لکھی گئی ہیں کہ 3 رکنی بینچ نے اس فیصلے کی جو ہے وہ اس کیس کی سماعت کی۔ فیصلے میں کہا گیا کہ مبارک ثانی نظر ثانی فیصلے کے حذف پیراگراف کو بطور غلطی نظیر پیش نہیں کیا جا سکتا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، اور تحریری حکم نامے میں کہا گیا کہ سپریم کورٹ کے 24 جولائی 2024 کے فیصلے میں تصحیح کے لیے وفاقی حکومت کی متفرق درخواست آئی، اور اس مقصد کے لیے پارلیمان نے ایک متفقہ قرارداد بھی منظور کی تھی، اور وفاقی حکومت کی درخواست میں بعض جید علماء کرام کا نام لے کر استدعا کی گئی تھی۔ استدعا کی گئی کہ علماء کرام کی آراء کو مد نظر رکھا جائے، اور یہ درخواست منظور کرتے ہوئے علماء کرام کو نوٹس جاری کیا گیا، اور پروفیسر ساجد میر اور مولانا محمود اعجاز مصطفیٰ بھی جو ہیں وہ وجہ پیش نہیں ہو سکے، مفتی منیب الرحمان، حافظ نعیم الرحمان بھی پیش نہیں ہوئے، اور صاحبزادہ عبدالخیر محمد زبیر اور ڈاکٹر عطاء الرحمان عدالت میں پیش ہوئے، اور فیصلے کا تفصیلی تحریری حکم نامہ بعد میں جاری کیا جائے گا۔ تو یہ ایک کیس تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، اور اس میں انہوں نے کہا کہ میں ہر نماز میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ میں اس سے کوئی غلط فیصلہ نہ کروائے، جس دن لگا کہ دعاؤں میں آ کر فیصلہ کر رہا ہوں اسی دن گھر چلا جاؤں گا۔ قاضی صاحب نے 8 فروری کا آج تک جو ہے وہ کیس نہیں سنا۔ آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی سے بلے کا نشان واپس لے لیا گیا، انسانی حقوق کے خلاف دھجیاں اڑ رہی ہیں۔ ایک بار قاضی صاحب نے عدالت نے بلا کر نہیں پوچھا کہ جی جناب آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے، کیا اس سے اللہ تعالیٰ آپ سے سوال نہیں پوچھے گا؟ آپ جو ہے وہ مذہب کارڈ ہم پر تو تھوپنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ مذہب کارڈ میں چادر میں اوڑھ کر آپ سمجھتے ہیں کہ قوم کو آپ پاگل بنا لیں گے، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ یہ قوم جان چکی ہے کہ کون حق پر ہے اور کون سچ پر ہے۔ حق اور سچ کی جنگ میں حق نے ہمیشہ جیتنا ہے، اور باطل تو ہے ہی مر مٹنے والا۔ قاضی صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے عوام کے ساتھ جو ہے وہ ایک طرح سے ڈبل گیم کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دوسری جانب آج ترنول جلسہ تھا، ترنول جلسہ جناب منسوخ کر دیا گیا، NOC منسوخ کیا۔ پاکستان تحریک انصاف بڑکے مار رہی تھی کہ جناب ہم جلسہ کریں گے، میں نے آپ کو کہا کہ جناب یہ جلسہ نہیں کریں گے، نہ رات کو انتظامات تھے، نہ رات کو لائٹس لگی، نہ اسٹیج تھا، اور پھر صبح کو 7:30 بجے اعظم سواتی ایک پیغام لے کر خان کے پاس جاتے ہیں۔ خان صاحب نے کہا ٹھیک ہے یہ جلسہ آپ ختم کرتے ہیں، جلسہ 8 ستمبر کو لے جائیں۔ آج اپوزیشن لیڈر عمر ایوب صاحب نے اس پر وضاحت کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اطلاعات ہیں کہ حکومت جلسے کی آڑ میں انتشار پھیلانے کی سازش کر رہی ہے۔ عمران خان کی ہدایت پر اسلام آباد جلسے کی تاریخ تبدیل کی ہے، میں کسی بھی وقت گرفتار ہو سکتا ہوں۔ یہ بات امین الحق کی زیر صدارت قومی اسمبلی کامہ کمیٹی بائی انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اجلاس میں عمر ایوب نے کہی۔ انہوں نے کہا کہ میری عدالت میں پیشی ہے، اور میں پیشی چھوڑ کر یہاں آیا ہوں کیونکہ آج قومی نوعیت کا معاملہ زیر غور ہے۔ تو لہٰذا یہ بڑی عام 3 تفصیلات ہیں کہ وہ بات کر رہے ہیں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے جلسے میں کو آڑ بنا کر ایک بہت بڑا خونی کھیل شروع ہو سکتا تھا۔ 9 مئی کی
کی سازش تیار ہو رہی تھی، اور آج چونکہ ختم نبوت کے معاملے پر مذہبی جماعتیں اسلام آباد کا رخ اختیار کر چکی ہیں اور پورا اسلام آباد سیل ہو چکا ہے، کنٹینرز لگا دیے گئے ہیں، اسلام آباد میں ایمرجنسی نافذ ہے، دفعہ 144 کا نفاذ ہے، لیکن سوال یہ بنتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو آج جلسہ کیوں نہیں کرنے دیا گیا؟ لیکن مذہبی جماعتیں جو آ رہی ہیں ان میں تو پولیس والے خود نعرے لگا رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو ترنول جلسے سے نکالا گیا، ان کو گالیاں دی گئیں، شیر افضل مدد کو آج گرفتار کیا گیا، ان کی شرٹ کو پھاڑ دیا گیا، اور پھر وہ معاملہ آپ کے سامنے ہے کہ اس وقت کس طرح سے یہ نظام اپنے آپ کو مزید ایکسپوز کرتا چلا جا رہا ہے اور مس ایڈونچر پر مس ایڈونچر ہو رہے ہیں کہ ایک شخص کو گرانے کے لیے یہ نظام کتنے حد تک گرے گا، کتنی نچلے حد تک گر جائے گا، ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ یہ نظام اتنا برا ایکسپوز ہوگا۔ تو خیر اب آگے بڑھتے ہیں، سب سے بڑی خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ وزیر اعظم ہاؤس سے ایک ویڈیو جناب وائرل ہوئی ہے، اور اس ویڈیو نے شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کا چہرہ بھی نقاب کیا ہے، اور وہ ویڈیو کون سی ہے کہ اس وقت ہنگامہ برپا ہوا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی جناب سیکیورٹی نے شیڈول شدہ میٹنگ کے لیے جو جرمن وزیر آئی تھیں ان سے بیگ جمع کروانے کو کہا۔ جرمن وزیر پہنچتی ہیں وزیر اعظم ہاؤس میں، اور ظاہر ہے وہ پروٹوکولز ہوتے ہیں پرائم منسٹر ہاؤس کے، تو انہوں نے کہا کہ جناب آپ اپنا بیگ جمع کروائیں، تو جس کے بعد جرمن وزیر مڑ کر واپس جانے لگیں اور ان کا بیگ لے جانے دیا گیا، واپس مڑتے ہیں، کہتے ہیں ٹھیک ہے تھینک یو میں جا رہی ہوں، لیکن بعد میں ان کو بلایا جاتا ہے، پھر وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، پھر ان کو بیگ جو اندر لے جانے کی اجازت دی گئی، اور جنرل وزیر شہباز شریف سے ملاقات کے لیے آئیں اور سیکورٹی نے ہینڈ بیگ دینے کا مطالبہ کیا۔ جرمن وزیر جو ہیں واپس کار کی طرف چل پڑیں تو اسٹاف نے واپس بلا کر ہینڈ بیگ اندر جانے کی اجازت دے دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے ساتھ یہ جناب ملاقات ہوئی، وہ برا مان گئی، لیکن آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ہم ان کے ملک میں چلے جائیں تو یہ ہمارے وزیر اعظم کو ایئرپورٹ پر روک کر اس کی پتلون بھی اتار لیتے ہیں، شاہد خاقان عباسی صاحب کا میں ذکر کر رہا ہوں، لیکن آپ جب یہ لوگ ہمارے پرائم منسٹر آفس میں آتے ہیں تو بدماشی کرتے ہیں، شہباز شریف صاحب ملاقات نہ کرتے، ان کے باپ کا ملک تو نہیں ہے جرمن وزیر کے کہ ایک پروٹوکولز ہیں ہمارے پرائم منسٹر آفس کے، چاہے اس کی جگہ شہباز شریف وزیر اعظم ہو، نواز ہو، عمران ہو، کوئی بھی ہو، آپ اگر اس کو دیکھیں پاکستان کی نظر سے کہ جرمن وزیر نے بدماشی کر کے وہ اندر گئی ہے، ہم ان کے ملک میں چلے جائیں ہمیں جو ہے وہ حقیر نظروں سے دیکھتے ہیں، ہمارے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہے باہر کے ملک میں، پاکستانی کے ساتھ کیا عزت ہے پاکستان کی، آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں، ہمارے وزیر اعظم کی پتلون انہوں نے اتروا لی تھی ایئرپورٹ کے اوپر، یہاں پر ان کے سٹاف کو روکنا نہیں چاہیے تھا، کہنا چاہیے تھا کہ گیٹ آؤٹ فرام دا پرائم منسٹر آفس، آپ پروٹوکولز کو فالو کریں گے تو آپ کو اندر جانے دیں گے، ہم اس قدر گر چکے ہیں، شہباز شریف صاحب ہیں آپ سے مخاطب کیا آپ اتنا گر چکے ہیں بطور وزیر اعظم ایک جرمن وزیر سے آپ ملاقات کرنے کے لیے ترس رہے تھے، کیا آپ کے اسٹاف نے کہا ٹھیک ہے آپ بیگ اندر لے جائیں، یہ آپ کی اوقات ہے؟ یہ بہت جو ہے وہ ایک گندا کھیل ہے، اگر آپ کہیں کہ جرمن وزیر کی اس ایکٹ کی ہمیں مذمت کرنی چاہیے، بینگ پاکستانی ہمیں اس کی مذمت کرنی چاہیے کہ کوئی بھی وزیر اعظم ہو، وہ ہمارا وزیر اعظم تو ہے نا، ہمارا وہ چیف ایگزیکٹو بھی ہے، وہ اس ملک کا وزیر اعظم ہے، ہمیں عزت کرنی چاہیے کہ جب کوئی باہر کا ملک کا بندہ آ کر ہمارے ملک میں ایسا کرے گا تو ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے، چاہے یہ لوگ آواز اٹھائیں یا نہ اٹھائیں۔ خیر آگے بڑھتے ہیں، جناب ترنول جلسہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ منسوخ ہو گیا، اس کے بعد صورتحال بڑی خراب ہے، اور اب حکومت نے جنگ کے بٹن پر ہاتھ رکھ دیے۔ وہ ہاتھ کس طرح سے رکھا ہے جناب کہ عمران خان صاحب نے کشتیاں جلانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ عمران خان صاحب نے چونکہ جناب یہ کہا کہ جلسہ کینسل کر دیں کیونکہ جو سازش رچائی جا رہی ہے بڑی خطرناک ہے، تو اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے رہنما سینیٹر ہمایوں محمد جو ہیں انہوں نے کہا کہ عمران خان نے کہا کہ آئندہ کوئی جلسہ منسوخ نہ کرنے کی وارننگ دی ہے، انہوں نے کہا کہ بس بہت ہو چکا ہے، ہم نے حکومت کی آخری بات مان لی ہے، اب جلسہ کریں گے ڈنکے کی چوٹ پر کریں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ یا جو ان کے رہنما ہیں لوگ تو نکلتے ہیں، لوگ تو دیوانی ہیں عمران خان کی، لوگ تو عمران خان کے اوپر عشق کر بیٹھے ہیں، یعنی کہ جو نوجوان جنہوں نے محبوبہ بنانی تھی جس عمر میں وہ گرل فرینڈ بنانے کے چکر میں ہیں، آج وہ قوم عمران خان سے عشق کر بیٹھی ہے، تو یہ بڑی عام چیز ہے۔ آپ اندازہ کریں، آپ نے ایک بات نوٹ نہیں کی کہ 2 سال سے ایک شخص کو آپ نہیں کرا سکے، پوری فورس ہے جناب، نظام ان کے ہاتھ کے اندر ہے، وہ جیل میں بھی ہے، ان کی کسٹڈی کے اندر بھی ہے، لیکن وہ ٹوٹ نہیں رہا، اس کو آپ سزا نہیں دے پا رہے، کیوں نہیں دے پا رہے؟ اللہ کی طاقت عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، لکھ کر رکھ لیں میری بات، اس کی پروٹیکشن کون کر رہا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ آپ نے اس کو گولیاں بھی چلا دیا، آپ نے اس کے اوپر قتل کرنے کی کوشش ہوئی، کس نے بھی کیا، چھوڑیں اس ڈبیٹ کو، بڑی پرانی بات ہے، لیکن مارنے کی بات تو ہوئی، خان کے اوپر جوڈیشل کمپلیکس میں حملہ ہوا، پھر جناب اس کو گرفتار کر لیا گیا، جیل کے اندر ڈال دیا گیا، راستے سے ہٹانے کی کوشش ہوئی، بہت کوششیں ہو گئی، لیکن آپ نے کبھی سوچا کہ وہ شخص بچ کیوں رہا ہے؟ اللہ کی طاقت اس کے ساتھ کھڑی، کیونکہ وہ صحیح راہ پر کھڑا ہوا ہے، صحیح جنگ لڑ رہا ہے۔ خیر جناب خان صاحب کہتے ہیں سینیٹر ہمایوں محمد کو انہوں نے پیغام دیا
باہر کر انہوں نے کہا کہ انتظار پرجوتھا کا میسج آیا کہ آپ کے نام کی اجازت مل گئی ہے، اور انتظار پرجوتھا نے کہا کہ عمران خان سے ملاقات کریے، اڈیالہ جیل آ جائیں۔ انتظار پرجوتھا کو اجازت کے باوجود اڈیالہ جیل جانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ عمران خان نے پیغام دیا کہ حکومت کو میری طرف سے فائنل وارننگ دے دو، حکومت کی بات آخری بات مان رہے ہیں، اس کے بعد کوئی جلسہ منسوخ نہیں ہوگا۔ آج کا جلسہ منسوخ کرنے کا فیصلہ عمران خان نے خود کیا۔ عمران خان کو جو معلومات دی گئی اس بنیاد پر انہوں نے جلسہ منسوخ کیا۔ اور اسی طرح جناب قومی اسمبلی کا اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے بھی یہی بات کی، انہوں نے کہا کہ میں کسی وقت جو ہے گرفتار ہو سکتا ہوں۔ تو لیٹس سی اب کس صورتحال کے جانب جاتی ہے، اب تک لیتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا، اور اس طرح اپنے عزمی خیر نگمان۔ پاکستان زندہ باد۔